یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب احمد علی ابن باسط علی، گلزار علی ابن آقا علی، ساجدہ بیگم بنت حافظ علی کی ارواح کے ساتھ فرمائیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزار ہوں کہ جو باہر تشریف فرما ہے کہ جب فرش عزا بچھی ہو تو باہر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، اور دوسرے ان نوجوان سے میری گزارش ہے جو نوجوانی کے عالم میں بھی دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سامنے آ کر بیٹھیں۔ یہ کام بزرگوں کا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری قوم کے بزرگ جن کو ضرورت ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں، لیکن یہاں برعکس ہو رہا ہے کہ نوجوان ٹیک لگائے ہوئے ہیں لیکن بزرگ ماشاءاللہ سے ابھی بھی جوان ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک ہوا فضا چل رہی ہے اور یہ بہت بری فضا چل رہی ہے عزیزان محترم ہمارے سماج میں، کہ حسینی پلیٹ فارم پر ہیں وہ آپس میں غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اور رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں، ابلیسی وسوسوں میں آ کر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جبکہ یہ حسینی پلیٹ فارم ایسا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہماری زندگی کے بھلے ہی کتنے اختلافات ہو، کتنے مسائل ہو، کتنی ذاتی دشمنی ہو، لیکن جب ہم اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ یہی درس اس پلیٹ فارم کا ہے، یہ فرش عزا کا یہی درس ہے کہ ٹھیک ہے اختلافات، نظریات بھائیوں کے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہی گھر کے بزرگ اور وہی گھر کے نوجوان بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی 4 بھائیوں میں اختلافات ہوں اور انہوں نے اپنے ہی گھر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی ہو کہ ہمارے گھر میں یہ اختلافات چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھا جان محترم۔ یہ عزاداری ہمارا گھر ہے، یہ ہماری درس گاہ ہے۔ عزیزان محترم پہلی بات تو اس طرح کے اختلافات شوبہ نہیں دیتے اس فرش عزا پر، توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ شیعہ قوم کی ایک پہچان، ایک خوبصورت چہرہ ہے دنیا کے سامنے۔ یہ جو آپ جس فرش عزا پر بیٹھے ہیں آپ فخر کیجئے، شکر کیجئے پروردگار عالم کا کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اجازت ہے حضور؟ شیعہ قوم کا ایک چہرہ، خوبصورت چہرہ صرف چہرہ نہیں، خوبصورت چہرہ ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایک پڑھی لکھی قوم شیعہ ہیں، اور اس کے چہرے پر داغ لگانے کے لیے دنیا بھرپور جتنی کوشش کر رہی ہے وہ آپ سبھی دیکھتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے تو گویا اس قوم کے چہرے پر بھی دھبے لگائے جائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ تمیزاً تھوڑا سا بیان کرو، معاف کیجیے گا مجھے تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں، چونکہ ہر مجلس میں میرا یہ ہے کہ اگر کچھ دے کے جا سکوں تو آپ قبول فرمائیے گا۔ چونکہ
یہ فرش اعضا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک کر دیتی ہے. ہم بھلے سال بھر کے اختلافات رہے ہوں، ذاتی دشمنی کچھ بھی رہے ہوں، لیکن یہاں آ کے ہمیں ایک ہونا ہے. یہی درس ہے اس فرش اعضا کا. یہاں سے ہمیں ٹوٹنا نہیں ہے، یہاں سے ہمیں جڑنا ہے. یہ فرش ہمیں جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اگر چونکہ ہے بھائی نوجوان ہے اور خون گرم ہے، تو اس طرح کا وسوسہ اگر آ بھی جاتا ہے تو فیصلے خود نہ کریں، جبکہ آپ کے بزرگ قوم میں موجود ہیں. وہیں پر فیصلہ نہ کریں. عزاداری آپ کا گھر ہے، آپ وہیں پر فیصلہ کیے دے رہے ہیں. دوسرا آدمی ایک ویڈیو بنا کر آپ کی نیٹ پر ڈال رہا ہے، تو یہ صرف آپ کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے، یہ حسینیت کی بدنامی ہو رہی ہے، عزاداری کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ جو اگر اس طرح کے پہلی بار اگر اس طرح کا انسان آپ کو دکھ رہا ہے کہ جہاں خدا نہ خاص اس طرح کے اختلافات پیدا ہو جائیں، اور دیکھے کہ ایسے ماحول میں کوئی ویڈیو بنا رہے، کہہ دے اس سے گزارش کرے بھائی ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ کام نہ کریں. یہ چیز عزاداری کو نقصان پہنچائے گی. آپ اپنی آئی ڈی کے چکر میں ہماری عزاداری کو بدنام کر رہے ہیں. آپ اس کو بنائیں گے، بعد میں شیئر کریں گے، دنیا دیکھے گی کہ فرش اعضا پر کیا ہو رہا ہے، جلوسوں میں کیا ہو رہا ہے. سارا نظارہ آپ کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور دنیا لگی ہوئی ہے، اسی بات پر لگی ہوئی ہے کہ چونکہ ان کا خود کا دامن تو صحیح نہیں ہے، ان کا خود دامن تو صاف نہیں ہے. اور آج ہی سے نہیں، 1400 سال سے بات کر رہا ہوں میں. ان کا خود کا دامن 1400 سال سے صاف نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جن کا دامن صاف ہے ان پہ بھی دھبا لگا دیا جائے. وہ صرف اس لیے کہ تاکہ اپنی کمی کو چھپا سکیں. اور رسول اللہ پر بھی جو الزام لگاتا معاذ اللہ، یہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، یہ بہت بڑی سیاست ہے. یہ کچھ لوگوں کا کفر چھپانے کے چکر میں لگا ہوا الزام ہے، ورنہ جانتے تو تھے کہ بھئی کافرین بھی امین کہہ رہے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں، امانت دار کہہ رہے ہیں. لیکن اذان محترم 40 سال کے بعد، خیر وہ موضوع میرا نہیں ہے، مجھے اپنے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی مجلس سے اس موضوع پر سنی ہوگی، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق کریں گے، نہ جانے کتنی مجلس سے اسی موضوع پر اسی حدیث پر سنی ہوگی. یہ حقیر بھی آج پیش ہوا ہے تاکہ کچھ خدمت انجام دے سکے. بس تھوڑا سا آپ کی توجہ کا محتاج ہوں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اس نسبت پہ غور کیجئے گا اذان محترم. اور یہ بھی حقیقت ہے، جب ہم علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ الزام دے دیا جاتا ہے کہ آپ تو معاذ اللہ علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کو سنا ہوا نہیں ہے تو نہ بولیے، اگر سنا ہو تو میرا ساتھ دیجئے. ہے کہ نہیں یہ الزام کہ آپ تو معاذ اللہ کہ علی کو بھی رسول سے بڑھا دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. توجہ چاہوں گا، آپ کی غلط فہمی ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، ہم نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی علی کو رسول سے بڑا نہیں سمجھا، نہ رسول سے بڑا مانا. آپ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تم رسول کو لیتے ہو تو اپنے مولانا سے لیتے ہو، اپنے ملاؤں سے لیتے ہو کہ جنہوں نے رسول پر ہذیان کا بھی الزام لگایا، جنہوں نے رسول کا سینہ بھی چروایا. جو آپ کہتے ہیں کہ رسول شاگرد ہیں جبرائیل کے، اور جب علی کو لینے کی بات آتی ہے تو علی ہم سے لیتے ہو. ہم کہتے ہیں علی استاد ہیں جبرائیل
محمد پر، مجھے محسوس نہ ہو میں سریا سعادات میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں یہاں ایک خطاب کر کے جا چکا ہوں، اور یہ وہ بستی ہے ماشاءاللہ سے سب سے بڑی فضیلت تو کی سیدوں کی بستی ہے، اور اس حقیر کو موقع ملا ہے کہ آقا زادوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تو مجھے مایوس نہ کیجیے گا زان محترم، سیدوں کی بستی آپ کے جد کے فضائل و مصائب بیان کروں گا میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم نے علی کو بڑھا دے، بھائی ہم نے خدا کی قسم کبھی نہیں بڑھایا، تم نے رسول کو گھٹایا اتنا ہے کہ تمہیں علی بڑا نظر آنے لگا، تم نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے کہ تمہیں علی بڑا نظر آنے لگا، ورنہ ہم نے یہ تصور بھی نہیں کرتے، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کرتے، بھائی ہمیں تو ہمارے مولا نے بتایا خبردار، حالانکہ آپ مولا کائنات کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ایک لمحے میں بھی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو مولا کائنات کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا کہ میرے مولا نے فرمایا ہو کہ میں رسول جیسا ہوں، توجہ چاہوں گا تزان محترم، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے بھی میرے مولا کائنات کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ نہیں ملے گا پوری زندگی میں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ میں رسول جیسا، لیکن ہزار بار رسول نے فرمایا علی مجھ جیسا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا کے بعد ہمارے پاس جو ذات بلند ہے وہ ذات رسول ہے، پھر ذات علی، ذات سیدہ، پھر حسنین کریمین، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی ہم کیا کریں جب علی کے فضائل آپ کو ہضم نہیں ہوتے، ہم علی علی کرتے بھی، اچھا ہماری عادت بھی ہے ہم پہلے علی علی ہی کرتے ہیں، ہم پہلے علی علی کرتے ہیں، آپ جائیے کہاں بچ کر جائیے گا علی سے، کوئی جگہ ہے؟ ہاں ایک جگہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، کیا سن رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس ایک ہی جگہ ہے، مل کر بولیں حیدری، اچھا اس نعرے پہ بھی سنتے جائیے، پونا سے 100 کلومیٹر دور ایک لناولا پڑتا ہے شہر، میں اس میں اشرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، ایک مولوی صاحب آ گئے، وہ بھی آگے مجلس میں شریک ہوتے تھے، ایک دن وہ آگے کہنے لگے مولانا آپ جو مجلس پڑھتے ہیں، مجلسیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں اور جلسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، میں نے کہا کیا فرق ہے؟ مولانا جب آپ خطابت کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا زان محترم، جب آپ خطابت کرتے ہیں تو آپ کے یہاں سے مجمع سے نعرے بازی ہوتی ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، جبکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بڑے آہستہ سے سنتے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، میں نے کہا بھائی یہی تو فرق ہے، توجہ زان محترم، میں نے کہا یہی تو فرق ہے، خدا کی قسم مجمع میں بیٹھا ہوا بچہ بھی مولانا کی خطابت کی وجہ سے جب نعرہ نہیں لگاتا، ماں کی شرافت کی وجہ سے نعرہ لگاتا ہے، مل کے بولے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی خطیب کی خطابت کا کمال نہیں ہوتا، یہ ماں کی شرافت کا کمال ہوتا ہے۔ ارے آپ لگوائیے نعرے، نہیں لگوا سکتے، ہم جانتے ہیں نہیں لگوا سکتے، کبھی علی کا دشمن بھی نعرہ حیدری لگا سکتا ہے، یہ وہ ہڈی ہے جو گلے میں پھنس کر رہ جائے گی۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد آل محمد پر۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، وَاجْعَلْ لِي، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا اخی ہارونہ، سورہ طہ کی آیت نمبر 36، پروردگار عالم سے، اور یہی دعا جناب رسول کریم نے بھی فرمائی تھی، پروردگار عالم یہ کہہ کر جنگ تبوک کے موقع پر، پروردگار عالم میں تجھ سے ویسے ہی دعا کر رہا ہوں جیسے موسیٰ نے دعا فرمائی تھی کہ میرے لیے ایک
وزیر قرار دے من اہلی، جو میرے اہل سے ہو، ہارون اخی، اس کا نام کیا ہے؟ ہارون ہے اور میرا بھائی ہے۔ پورا ایڈریس جناب موسیٰ بتا رہے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی جناب موسیٰ نے سب کچھ بتایا ہے، پروردگار عالم اپنی طرف سے وزیر قرار فرما میرے لیے، وہ کون ہو؟ میرے اہل سے ہو، میرے اہل بیت سے ہو، اور میرا بھائی ہے، اس کا نام ہارون ہے۔ یہی دعا رسول کریم نے بھی فرمائی تھی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ پروردگار عالم اپنی طرف سے ایسا سلطان اور مددگار میرے لیے مقرر فرما، جو مصیبت میں میری مدد کرے، جو میرے کام آئے۔ بھائی اللہ کا رسول ہے، سب سے بڑا نبی ہے، توجہ چاہوں گا، سب سے بڑا نبی ہے، اس کو حق بنتا ہے اپنی طرف سے چاہے جسے اپنا وزیر مقرر کر لے۔ نہیں غور فرما رہے؟ بھائی اللہ کا آخری نبی، سارے نبیوں کا سردار، جس کی زبان کے لیے پروردگار فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بولتا ہی نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہ رسول دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم اپنی طرف سے ایک سلطان میرے لیے مقرر فرما، جو میرا نصیر ہو، میرا مددگار ہو۔ یا رسول اللہ پوچھئے، اب سوال کیوں نہیں کرتے پروردگار عالم کے اس رسول سے، اے رسول جو آپ اللہ سے وزیر مانگ رہے ہیں، یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں مقرر کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ اتنے بڑے رسول ہیں، آپ کیوں نہیں بنا لیتے؟ خبردار، ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اپنا وزیر بنا لیں۔ نہیں، توجہ فرمائے ذان محترم آپ نے، اللہ کا رسول فرما ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اپنا وزیر مقرر کر لیں۔ اتنا بڑا رسول جس کی زبان پر وما ينطق عن الهوى کا پہرا لگا ہو، جو سارے نبیوں کا سردار ہو، اس کو حق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اپنا وزیر بنا لے۔ تو پھر سقیفہ کے چوروں کو کس نے حق دیا کہ رسول کا حبیب اپنی طرف سے مقرر کر لے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سارے نبیوں کا رسول، اور فرمایا اذان محترم اللہ نے یہ ذمہ داری صرف اپنے اوپر رکھی۔ اولی روز فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، بے شک میں اللہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا میں اللہ بنانے والا ہوں خلیفہ۔ اب اگر کوئی خود سے خلیفہ بنا رہا ہے تو وہ اللہ کا عہدہ چھین رہا ہے۔ توجہ فرمائے ذان محترم، اور اسی لیے رسول نے غدیر خم میں مولا علی علیہ السلام کو مولا بنایا نہیں تھا۔ توجہ، مولا بنایا نہیں تھا، مولا بتایا تھا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو جو آپ پر پہلے سے نازل ہو کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے میرے مولا کو مولا بنایا نہیں ہے، پہنچایا ہے، بتایا ہے۔ بنایا تو پروردگار عالم نے تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا ہے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جناب موسیٰ نے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار عالم میرے لیے ایک وزیر مقرر فرما، تو کیا جناب موسیٰ کی دعا قبول ہوئی؟ دعا قبول ہوئی؟ قبول ہوئی۔ قرآن مجید میں 3 جگہ دعائے جناب موسیٰ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أُوتِيتُ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ جو مراد تم نے ہم سے مانگی تھی ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ توجہ ہے نا ذان محترم؟ موسیٰ کی دعا پوری ہوئی۔ دعا تو رسول اللہ نے بھی فرمائی تھی، تو کیا رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی؟ بھائی قرآن کی آیت ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار عالم اپنی طرف سے مددگار سلطان بھیج۔
رسول کی دعا ہے، تو دعا رسول کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی، ایک ساتھ بولے قبول ہوئی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب رسول نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے بھی اپنے گھر سے دیا۔ نہیں میں توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اور کس انداز میں دیا؟ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئی اور فرمایا پروردگار عالم تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے بدن میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار مجھے راستہ دے۔ راستہ ملا۔ اب عزیزان محترم جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی اور مولا علی کی ولادت ہو گئی۔ 3 روز بعد رسول تشریف لائے۔ کتنے؟ 3 روز بعد۔ پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ جب جناب فاطمہ بنت اسد ہمارے گھر سے اگر کوئی حاملہ عورت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ بھائی ایسے حالت میں اگر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے تو پریشانی بنتی ہے۔ عزیزان محترم پریشانی نہیں، رسول بھی مطمئن ہے، ابو طالب بھی مطمئن ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے بھائی، کم سے کم چلو رسول سے نہ صحیح ابو طالب سے ہی سوال کر لو، اے ابو طالب تمہاری زوجہ حاملہ ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، تمہیں خیال نہیں کہ تمہاری زوجہ کہاں گئی ہے؟ تو سرکار عرب کا یہی جواب آئے گا، ارے فکر وہ کرے جس کا دل مطمئن نہ ہو۔ ارے پروردگار کے گھر گئی ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی میزبان ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کریم 3 روز کے بعد تشریف لائے، تالا کھولا، مولا علی کو اپنی آغوش میں لیا بہت مختصر کرتے ہوئے۔ اس کے بعد عزیزان محترم رسول کریم نے اپنی زبان مولا علی کے دہن میں ڈالی۔ مولا علی نے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ توجہ فرما رہے بتائیے یا رسول اللہ کیا سناؤں آپ کو؟ میرے مولا نے تورات بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنائی۔ اس پر رسول نے فرمایا یا علی آپ نے تورات کو صاحب تورات سے بہتر پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا۔ توجہ، تورات کو صاحب تورات سے بہتر پڑھا، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، قرآن آپ نے بالکل ویسے پڑھا جیسے میں محمد پڑھا کرتا ہوں، اور ابھی قرآن کی کوئی آیت نازل بھی نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی دیکھیں میرا ساتھ دیجئے، میں خاموشی کے ساتھ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں مساق پر آ جاؤں گا۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میرے بزرگ میری حوصلہ افزائی کے لیے صرف زبان ہلا دیں گے وہ کافی ہے، لیکن جوانوں سے تو میں اتنی امید رکھ سکتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ بھی ہلائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کریم کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اب 3 روز بعد رسول کریم آئے، مولا علی کو لے کر باہر آ رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہوں گا، کوکب دری کے صفحہ نمبر 223 پر لکھا ہوا ہے کہ جب رسول کریم میرے مولا کو لے کر باہر آ رہے تھے تو ابو جہل آگے بڑھا۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جو بتوں کے قدموں کی مٹی ہوتی تھی وہ مولود کی پیشانی پہ لگایا کرتے تھے۔ ابو جہل آگے بڑھا مٹی لے کر، اس کے ہاتھ میں مٹی تھی، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اے محمد ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیشانی پر ہمارے خدا کی مٹی لگاتے ہیں۔ توجہ سننا ہے نا محترم، اس کی پیشانی پر ہمارے خدا کی مٹی لگاتے ہیں۔ رسول کریم مسکرانے لگے، اسے روکا نہیں، منع نہیں کہ یا رسول اللہ منع کرنا چاہیے تھا، 3 دن کا بچہ ہے۔ توجہ ہے نا، اذان محترم کا نہیں، منع نہیں فرمایا۔ اچھا تو یہ رسم ادا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے آجا اپنی رسم کو ادا کر لے۔ اب یہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں وہ مٹی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے مٹی ابو طالب کے بیٹے کی پیشانی پہ لگانا چاہا، ید اللہ اٹھا۔ توجہ، جیسے اس نے پیشانی پر مٹی کو لگانے، توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اس نے پیشانی
دشمنوں کو مٹی چٹانا شروع کر دی۔ یہ پہلا شکار تھا ابو طالب کے بیٹے کا، دوسرا شکار اژدہا تھا۔ جب مولا علی جھولے میں جھول رہے تھے تو وہ آیا اور آ کر چاہتا تھا کہ مولا کے قریب پہنچے۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، اور مولا علی نے 2 انگلیوں سے اس کو چیر دیا۔ میں کہوں گا رے اژدہا، تجھے غلط فہمی میں یہاں پہنچ گیا تھا کیا؟ یہ کوئی غار والا نہیں ہے جو تجھے دیکھ کے رو پڑے گا۔ ارے غار والوں کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں، میرا دعویٰ ہے تجھے سانپ نے کاٹا ہی نہیں، غار میں بیٹھ کے رونا تیری مکاری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جناب موسیٰ کی دعا پوری ہوئی، رسول کریم کی دعا بھی، نسبت دیکھیے ظالم محترم، رسول کریم کی دعا بھی پوری ہوئی۔ جناب موسیٰ کی دعا کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ کتابا جعلناہ معہ اخاہ ہارون وزیرا، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بھائی کو اس کا وزیر بھی بنایا۔ توجہ ظالم محترم، ایک بات پر آپ نے غور کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کا وزیر کون ہے؟ کون ہے؟ جناب ہارون۔ کہاں کہیں باہر سے ہیں؟ اہل سے ہیں۔ اے مسلمانوں سدھر جاؤ، کم سے کم قرآن تم جو دعویٰ کرتے ہو حسبنا کتاب اللہ، ارے اس کتاب کو ہی غور سے پڑھ لیا ہوتا۔ جب موسیٰ جیسے نبی کا وزیر ولی خلیفہ کہیں باہر سے نہیں ہو سکتا، تو موسیٰ جیسے جب محمد جیسے نبی کا بھی خلیفہ باہر سے نہیں ہوگا، اہل سے ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر کتاب نازل فرمائی۔ پروردگار عالم فرما رہا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر کتاب نازل فرمائی۔ غور کیا آپ نے ظالم محترم، پتہ چلا جو کتاب جناب موسیٰ پر آئی تھی اس کتاب کا علم ہارون پر بھی تھا۔ نہیں غور فرمایا بھائی، اللہ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب موسیٰ پر نازل کی وہی ہارون پر نازل کی، یعنی جب کتاب نازل ہوئی ہے تو صرف تنہا موسیٰ پر نازل نہیں ہوئی، موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون پر بھی آئی۔ اب جب قرآن نازل ہوگا تو تنہا محمد پر نہیں آئے گا، ساتھ میں علی پر بھی آئے گا۔ اور اس مل کر بولے مسلمانوں دکھاؤ کوئی ایسی ذات جس نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنائی ہو اور اس کے پاس پوری کتاب کا علم بھی ہو۔ ہے کوئی ایسی ذات جو دکھا سکو؟ نہیں دکھا سکتے۔ ارے جن کا اتباع کرتے ہو ساری زندگی بیت گئی، سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے۔ ارے کیا سن رہے بھائی، سریا میں پڑھ رہا ہوں میں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ارے جن کو اتنا
منبر پہ بھی آ کے کہتے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس وہ ذات ہیں کہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آج تم قرآن گھول گھول کر پی جاؤ لیکن فخر کے ساتھ ان کا نام نہیں لے سکتے. ارے جنہوں نے ساری زندگی بتوں کے نیچے اپنی ناک رگڑی ہو، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مولا نے کہا تھا ما عبدا ابی ولا جدی ولا عبد المناف ولا ہاشم، کہ قسم خدا کی میرے باپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ میرے جد نے. اتنی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو. کسی کی ہمت نہیں ہے قسم خدا کی. خدا کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو. نہیں توجہ فرما رہے میرے بھائیو. چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو، جب علم کی بات ہوتی ہے تو منبر پر آ کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور جب شجاعت کی بات ہوتی ہے تو ملائکہ آواز دیتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہمیں کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا اور ہم تمہارے والوں کی حقیقت بتاتے ہیں. ارے جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نبی پکارتا رہا آؤ آؤ میں ابھی زندہ ہوں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہاڑ پر ایسے چڑھ رہا تھا جیسے پہاڑی بکریاں چڑھی کرتی ہے. یہ عالم ہے. قسم خدا کی فخر شکر ہے پروردگار عالم کا. سجدے میں جا کے جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. اچھا یہ بھی عجیب ہے، آپ نے غور نہیں کیا، آپ سنتے آئے ہوں گے لیکن میں آپ کا دھیان دلا دوں. رسول اللہ نے، میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، بس آگے چونکہ یہ جملہ آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی مثال ایسے دی کہ میں احد کے میدان میں ایسے چڑھ رہا تھا پہاڑ پر جیسی پہاڑی بکری چڑھتی ہے. آ گیا تو میں بتا دوں بس. رسول اللہ نے کیا فرماتا لِأَوْتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّائِطَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّاءٍ، کل میں علم مرد کو دوں گا. یہ فرماتا نا، وہاں مرد نہیں تھی کیا جو علی سے پہلے گئے تھے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تبرہ نہیں کرتے. رسول اللہ سے تبرہ بعید ہے. اس رسول کا اللہ بھی تبرہ کرتا ہے. نہیں تو غور فرمایا جانے محترم بھائی، اس سے بڑا تبرہ کیا ہوگا؟ رسول نے اعلان کر دیا کل میں علم مرد کو دوں گا. اچھی خاصے مردوں کو عورت بتا دیا. نہیں توجہ فرمایا اپنا جانے محترم. اور کیا فرمایا رسول نے؟ کیا فرمایا؟ میں مرد کو علم دوں گا. اچھا انہوں نے اپنی مثال کیا دی تھی کہ ہم جنگ احد میں پہاڑ پر ایسے چڑھ رہے تھے جیسے جنگلی بکری، مؤنث کیا بکری. اب اس میں ہماری خطا نہیں ہے. دیکھیے اس میں ہماری خطا نہیں ہے، خطیبوں کی مولویوں کی ہماری کوئی خطا نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بتایا ہے، جب بھی بتایا تو لیڈیز بتایا ہے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے بھائی. اگر چڑھ رہے تو کم سے کم بکرا کہہ دیتے، اپنے آپ کو بکریوں میں رکھا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. جناب موسیٰ کی بھی دعا پوری ہوئی، رسول کریم کی بھی دعا پوری ہوئی. اب جو کتاب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو عطا فرمائی تھی وہ جناب ہارون کو بھی عطا فرمائی.
جو قرآن مجید قلب رسول پر اترا تھا وہ قلب علی پر بھی اترا تھا۔ اس کی دلیل یہ میں نے قرآن کی آیت سے دی ہے کہ جب اللہ رسول سے آ کر کافرین کہتے تھے کفار کہ آپ رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ کہہ دے میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ابھی پوری کتاب آئی بھی نہیں ہے، تو کوئی تو ذات ہوگی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، یعنی انتا منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، یہ پتہ کس موقع پر ہے؟ یہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول کریم نے فرمائی تھی۔ کیوں فرمائی تھی؟ چونکہ رسول کریم، وہ یاد ہے آپ کو جناب موسیٰ کا واقعہ کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے جناب ہارون کو چھوڑ کر، جناب موسیٰ کے کچھ اصحاب نے خواہش ظاہر کی ہم پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ دلیل دیتے رہے کہ نہیں، خدا دیکھنے والی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نظر آئے گا، لیکن کٹ حجتی کا کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا تو کوئی نہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا تمہاری خواہش ٹھیک ہے، ہم کوہ طور پہ تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ اذان محترم، جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جانے لگے تو اپنی امت میں، اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر مقرر کر کے گئے نہیں۔ بہت بڑی بات کہہ گئے، میں خدا کی قسم، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جناب موسیٰ کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ کتنے دن بعد واپس پلٹ کے آئے؟ 40 دن بعد پلٹ کے آئے جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نوجوان بھائیوں، آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، میرے بزرگ خالی زبان ہلا دیں گے میرا حوصلہ افزائی کے لیے وہ کافی ہے، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جناب موسیٰ جب اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں سنو، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ غور کر رہے ہیں عزیزان محترمہ، جناب موسیٰ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، اس سے محبت مجھ سے محبت ہے، اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم سے، اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ خبردار میرے بھائی کی بغاوت پر نہ اترنا، میرے بھائی سے عداوت نہ رکھنا، اگر اس سے عداوت رکھی تو تم نے مجھ سے عداوت رکھی، اس سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی۔ میں کہوں گا اے موسیٰ، پوری توجہ ہے، میں کہوں گا اے موسیٰ، آپ کو کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے تو جانا نہیں تھا، آپ کو ابھی مہینہ 10 دن کے بعد واپس آنا تھا، تو آپ ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلے جاتے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ آپ اپنے بھائی ہارون کو بھی لے کر چلے جاتے کہ نہیں، خبردار میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، توجہ فرمائی جناب موسیٰ نے، نہیں خبردار، پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہدایت کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں کوہ طور پر جا رہا ہوں تو اپنی امت کو ایک لمحے کے لیے لاوارث نہیں چھوڑ سکتا۔ تو موسیٰ جیسا نبی ابھی جو 40 دن کے بعد پلٹ کر آ جائے گا، ایک لمحے کے لیے اپنی امت کو بنا وزیر کے، بنا جانشیر کے نہیں لاوارث چھوڑ سکتا۔ تو محمد جس کی امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، بنا وزیر کے، بنا جانشین کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جناب موسیٰ چلے گئے، پھر امت نے کیا کیا؟ ایک بچھڑے کے پیچھے لگ گئی، ایک بچھڑے کے پیچھے لگ گئی۔ اب ان کا مذہبی بدل گیا، وہ دین اسلام پر نہیں رہے۔ نسبت دیکھیے گا، جس طریقے سے توجہ، جس طریقے سے جناب موسیٰ اور ہارون میں نسبت ہے، اسی طریقے سے رسول اور علی میں نسبت ہے، اسی طریقے سے ان دونوں کے دشمنوں میں بھی نسبت ہوگی۔ اگر ہارون کا دشمن مسلمان نہیں ہے تو علی کا دشمن بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ذات محترم، جس طریقے سے ہارون
مذہب بدل لیا، ایک بچڑے کے پیچھے لگ گئی ساری قوم۔ عزیزان محترم جناب ہارون کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلے رہ گئے۔ اب جب جناب موسیٰ پلٹ کر آئے، سوال کیا، بچڑے کو آگ لگا دی، یہاں رکیے۔ اب رسول کریم جا رہے ہیں کہاں؟ جنگ تبوک کے لیے۔ توجہ، یہ ابھی جناب موسیٰ اور ہارون کے منظر میں نے اسی لیے پیش کیا جو تاکہ یہ میں آپ کو بیان کر سکوں۔ آپ کے ذہن میں ہے؟ مل کے بولے جی، میرے ذہن میں ہے آپ کے؟ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ اب جناب رسول کریم جا رہے تبوک پر اور علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور فرمایا اپنی امت سے، سنو یہ میرا بھائی علی میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اب رسول تو چلے گئے اور اپنی جگہ مقرر کر کے گئے علی کو۔ جس طریقے سے ہارون سے مخالفت پر ایک قوم اتری تھی، ویسے ہی ایک قوم علی کی مخالفت پر اتری۔ جس طریقے سے ہارون کی مخالفت پر اترنے والی قوم مسلمان نہیں تھی، اسی طریقے سے علی کی مخالفت کرنے والے بھی مسلمان نہیں تھے۔ اب چاہے دنیا کتنا بڑا مسلمان گئے، نہیں توجہ فرمائی؟ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ رسول کریم چلے گئے، اب رسول کریم کی جگہ مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو خلش پیدا ہوئی۔ اچھا یہ منظر بھی عجیب تھا، بالکل غدیر خم والا، کہ رسول کریم جب جا رہے ہیں اور مولا علی کو بلایا کہ یا علی آپ شہر میں رہیں گے، ہم جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے مولا بڑے پریشان ہوئے، یا نبی اللہ میری جان آپ پر فدا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کے بنا کیسے شہر میں رہ سکتا ہوں؟ علی کی فکر تو بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ بھائی بالکل بنتی تھی، چونکہ مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کب رسول کو کہاں چھوڑ کر بھاگ جائیں، مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، علی کی فکر بنتی تھی۔ فرمایا یا نبی اللہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں آپ کی جان کا فکر مند ہوں۔ فرمایا یا علی خدا ہمارا حافظ و ناصر ہے۔ اذان محترم علی کو بلایا، پیشانی کو چوما، آنکھوں کو چوما، گلے سے لگایا۔ اب رسول تو یہ عمل انجام دے رہے تھے، کچھ کے چہرے آپ کی طرح کھل رہے تھے اور کچھ کے بھون رہے تھے۔ یہ منظر کشی دیکھ کر کچھ تو خوش ہو رہے تھے، کچھ جل رہے تھے، کاش یہ عہدہ بھی ہمیں مل جاتا، لیکن نہیں، رسول چلے گئے۔ اب جب رسول چلے گئے تو علی کی مخالفت پر ایک قوم اتری، ایک گروہ آیا، کہا نہیں ہم علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے شہر کے باہر مسجد تیار کرا لی، قرآن مجید میں مسجد زرار اسے کہا جاتا ہے، وہ مسجد تیار کر دی۔ اب اس مسجد میں نماز ہو رہی ہے باجماعت۔ کیا ہو رہی ہے؟ نماز۔ مسجد کس کی؟ اللہ کا گھر۔ توجہ رکھیے گا ذرا محترم، اللہ کا گھر۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ وہ عبادت کر رہے ہیں جو عبادتوں میں سب سے افضل ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ وہ نماز اس مسجد میں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت اس مسجد میں ہو رہی ہے۔ اب اذان محترم جب انہوں نے یہ مسجد تیار کر لی، رسول کریم واپس پلٹ رہے، پوری توجہ چاہوں گا، رسول کریم واپس پلٹ رہے تھے۔ جب انہوں نے خبر سنی کہ رسول کریم آ رہے ہیں تو فوراً گئے کہ رسول شہر میں نہ جانے پائے، ہم رسول کو اپنی مسجد میں لے کر آئیں گے، ہم رسول کو اپنی مسجد میں لے کر آئیں گے۔ اب عزیزان محترم یہ رسول کے قریب گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، بہت بہت مبارک ہو۔ یا نبی اللہ ہم نے آپ کے بعد ایک مسجد تعمیر
مسجد کو گروا دیا. ہائے نہیں توجہ فرمائے زان محترم. بھائی اللہ نے اس مسجد میں جانے کے لیے اپنے نبی کو روک دیا جسے مسلمانوں نے بنایا تھا، جس میں نماز ہوتی تھی، جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. بس فرق اتنا تھا کہ وہ علی کی دشمنی پر بنائی گئی ہوئی تھی. توجہ، بس اتنا فرق تھا کہ وہ علی کی دشمنی پر بنائی گئی ہوئی تھی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو جانے سے روک دیا. ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، خبردار بھائی علی کی دشمنی پر بنائی ہوئی مسجد کو اللہ اپنا گھر نہیں کہتا، تو علی کے دشمن کو اپنا بندہ کیسے کہے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اللہ کے رسول نے وہ مسجد گروائی، کن سے گروائی؟ اصحاب پیغمبر سے. گرانے والے کون تھے؟ اصحاب پیغمبر مسجد کو گرائے. پوچھو کیوں گرا رہے ہو؟ مسجد اللہ کا کر کے نہیں، علی کی دشمنی پر. توجہ، علی کی دشمنی پر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی. ہائے کیا کہنے میرے پروردگار تیری مصلحت کے، تیری مشیت کے، کہ اگر علی کی دشمنی پر تیرا گھر بھی تیار کیا جائے تو اسے اپنا گھر نہیں کہتا، تو علی کے دشمن کو تو اپنا بندہ ہرگز نہیں کہے گا. اے مسلمانوں، جب رسول نے مسجد کو گروایا، کم سے کم یہ عمل رسول کا دیکھ کر تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم کو مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد قبول نہیں تو خلیفہ کا خاک قبول ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کر بولے اللہ کا گھر بنایا تھا جس میں نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، وہ سارے مسلمان تھے. اللہ کے رسول نے اس مسجد کو گروا دیا. کم سے کم یہاں سے سبق حاصل کرو، پروردگار عالم بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ بندوں کی بنائی ہوئی مسجد قبول نہیں کرتا تو بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ قبول کرے گا. یہ ذمہ داری اس کی اپنی ہے. وہ خلیفہ بنائے گا، اعلان اس کا نبی کرے گا. اسی لیے اس نے حضرت آدم کو بناتے وقت فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اسی لیے جناب موسیٰ نے فرمایا تھا اپنی طرف سے ایک وزیر خلیفہ جانشین مقرر فرما. کیا جناب موسیٰ خود نہیں بنا سکتے تھے؟ حتیٰ کہ اللہ کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا نبی جو قیامت کے روز سارے انبیاء کی گواہی دے گا، وہ بھی دعا کر رہا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اپنی طرف سے کوئی اپنا نصیر بھیج. یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں خود سے مقرر کر کے؟ نہیں، ہمارا کام اعلان کرنے کا ہے، بنانے کا کام پروردگار عالم کا ہے. اور میرے مولا نے توحید دعوت ذوالعشیرہ سے نہیں، خانہ کعبہ سے ہی توحید کا پیغام شروع کیا تھا. یہ جو ابو جہل ابھی تک رسول کو اذیتیں دیتا آ رہا تھا، جس کام کے لیے رسول نے علی کو مانگا، قدم جیسے ہی کعبے سے باہر نکلا پہلے اسی کام کو انجام دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جیسی نسبت ہارون اور جناب موسیٰ کے درمیان ہے، ویسی علی اور رسول کے درمیان ہے. اگر جناب ہارون کو چھوڑنے والے مسلمان نہیں تو پھر علی کو چھوڑنے والے بھی مسلمان نہیں ہیں. اب کوئی کہتا رہے کہ فلاں درجے کا مسلمان، فلاں درجے کا مسلمان، وہ 0 درجے کا بھی مسلمان نہیں ہے جو علی کا مخالف ہے. ہاں
अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, वक्त भी काफ़ी हो गया है और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप हज़रात का। खुदा परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का कि इस मजलिस में जितने भी बुजुर्गान बैठे हैं इन सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, और परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता कि इस मजलिस में जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं इनको भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबारों में तरक्की अता फरमा, और जो पढ़ाई कर रहे हैं परवरदिगार आलम उन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे घरों से तमाम तर ज़मीनी आसमानी बलाओं को दूर फरमा और अपनी रहमतों की बारिश को नाजिल फरमा। अज़ान मोहतरम फुर्सत दीजिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। वक्त बहुत काफ़ी हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं बानी मजलिस की तरफ से भी और इस खादिम की तरफ से भी, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो गिरिया है। फ़ज़ाइल के साथ साथ जो मुकम्मल बहुत ज़्यादा मसाइल मुझे आपके सामने नहीं पढ़ने हैं, एक तसव्वुर चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा तसव्वुर करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने में थे, एक कनीज़ थी शीरी, आपने सुना भी होगा नाम और वाक़या भी इनका पूरा आपने सुना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस कनीज़ को आज़ाद किया कि जाओ, तसव्वुर कीजिएगा, शीरी को बुलाया, शीरी जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुसूसियत है कि अपनी ग़ुलामी में किसी को नहीं रखा। अगर कोई अहले बैत के यहाँ ग़ुलामी कर रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। अहले बैत ने किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया है, ये आज़ादी का पैगाम लेकर आए थे। जितने भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ग़ुलाम हैं तो उन्होंने फ़ख्र महसूस किया इस बात पर कि हम उनके ग़ुलाम हैं, वरना सबको इख्तियार था जो जहाँ जाना चाहे चला जाए। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी को बुलाया। अभी करबला का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, अभी बैत का तकाज़ा भी नहीं हुआ है, उससे कबल की बात है कि शीरी को बुलाया, कहा शीरी जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। शीरी काँप गई, मौला मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ, मुझे आप अपनी कनीज़ी से ना निकालें। अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिएगा। क्या शीरी नहीं, तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी बसर करो, हमने तुम्हें आज़ाद किया। बहुत इसरार के बाद शीरी कहती है कि मौला ठीक है, आप मुझे आज़ाद करते हैं, मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरे यहाँ मेहमान हों। अल्लाह अकबर, जिगर फट जाता है कसम खुदा की है तसव्वुर करते हुए भी। इमाम से फरमा रही शीरी के मौला आप हमारे यहाँ मेहमान हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा जा शीरी, हुसैन तेरे यहाँ मेहमान होगा। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम शीरी कहती है कि मौला मैं ये चाहती हूँ कि आप अहलो अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ, मेरी शहज़ादी के साथ आप मेरे यहाँ मेहमान हो। इमाम ने कहा शीरी ये बता, जब मैं अपने अहलो अयाल के साथ तेरे घर आऊँगा क्या तुम मुझे पहचान लेगी? अल्लाहु अकबर। क्रिया कीजिएगा जाने मोहतरम, किसी के दिल पे चोट लग जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शीरी तड़प गई, मौला ऐसे कैसे हो सकता है, ये कनीज़ आपको ना पहचाने, अपनी शहजादी को ना पहचाने। तो मौला ने कहा जा शीरी, हुसैन का वादा है कि पूरे अहलो अयाल के साथ तेरे यहाँ मेहमान आऊँगा। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने कहा बीबियों से कहो कि शीरी को रुखसत करें। मंजर देखिए क्या मंजर है। जब कोई घर से रुखसत होता है, कुछ तवाइफ, कुछ तोहफे पेश किए जाते हैं। हर बीबी एक तोहफा लाती थी, तोहफे के साथ एक चादर। हर बीबी आती थी, तोहफा देती थी, चादर। जब चादरों का ढेर लग गया तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई, मौला
तोहफे ठीक है, लेकिन मैं इतनी चादरों को क्या करूंगी? अल्लाहु अकबर। मौला मैं इतनी चादरों को क्या करूंगी? मेरे मौला ने फरमाया शीरी जा, एक दिन तेरे घर असीरों का काफिला आएगा, कुछ काफिले में औरतें होंगी, बच्चे होंगे, अरे ये चादरें उन्हें दे देना। अल्लाहु अकबर। शीरी अपने वतन कूफा वापस आ गई। कूफा के बाहर एक बुलंदी पर शीरी का घर है, शीरी का घर बना, इतना बड़ा घर। अज़ान मोहतरम शीरी को शहजादी की तरह सब पूछते थे, कोई भी काम होता था, आओ शीरी आप पहले आए, क्यों? आप अहले बैत की कनीज़ी में रह चुकी है। कोई भी काम होता था, अव्वल कोई दावतनामा होता था, सबसे पहले शीरी के पास पहुंचता था कि आले रसूल के घर से कनीज़ी करके आई है। हर काम में शीरी को पूछा जाता था, कोई दावत हो, कोई तकरीब हो, कोई महफिल, कोई मजलिस, कुछ भी प्रोग्राम हो तो कूफे वाले शीरी को जरूर बुलाया करते थे कि अहले बैत के घर से कनीज होकर आई है। अज़ान मोहतरम शीरी, एक मर्तबा शीरी को खबर मिली है कि इमाम हुसैन का काफिला मदीने से रवाना हुआ है। अल्लाहु अकबर। शीरी को खबर मिली है कि काफिला मदीने से रवाना हो गया। शीरी को यकीन हो गया कि यकीनन अब मेरा मौला मेरे घर मेहमान होने वाला है। शीरी ने अपने घर को सजाना शुरू कर दिया। अरे मुहर्रम से पहले जैसे आप अपने घरों को सजाते हैं कि गरीब खाने में ज़हरा तशरीफ लाएगी, अरे रसूल तशरीफ लाएंगे, अली तशरीफ लाएंगे, हमसे हुसैन का पुरसा लेंगे। अरे शीरी ने अपना घर सजाया, बिस्तर सजा दिए, मकान
کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی ہے۔ جناب سید سجاد کہہ رہے پھوپھی جان آپ کیوں روتی نہیں ہے؟ ارے آپ خاموش کیوں ہے؟ اذان محترم سید سجاد کی بات سنی تو جناب زینب نے امام حسین کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ یہ منظر قیامت کا ہے۔ لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ اذان محترم طواف کر رہی تھی تو سید سجاد نے پوچھا اے میری پھوپھی ارے یہ بتائیے آپ طواف کیوں کر رہی ہے؟ ہائے میری شہزادی کا جملہ علی کی لاڈلی تڑپ کے فرماتی ہے اے بیٹا سید سجاد ارے میں وہ جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جو سلامت ہو اور میں حسین کو بوسہ دے سکوں۔ اللہ اکبر۔ ارے طواف کرتے کرتے جناب زینب سورج کی طرف کھڑی ہو گئی تاکہ دھوپ حسین کے لاشے پر نہ پڑے۔ سید سجاد نے پوچھا ارے آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو میری شہزادی فرماتی ہے اے بیٹا سید سجاد ارے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں سو رہی تھی، ارے مجھ پہ دھوپ آنے لگی، ارے یہ میرا بھائی جو کہ بے گور کفن پڑا ہوا ہے ایک چادر اٹھا کر میرے اوپر آیا تاکہ دھوپ نہ پڑے۔ ارے جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ میرا مظلوم بھائی حسین سایہ کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان محترم تصور کیجئے گا بس اپنی منزل کے بہت قریب ہوں میں۔ 13 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ کوفے کے باہر شیری کے گھر پہنچا جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کیجئے گا، کھل کے گریا کیجئے گا، خدا کی قسم حسین پہ جتنا رویا جائے کم ہے، خون کے آنسو بہائے جائے تو کم ہے۔ اللہ اکبر۔ 13 محرم 12 کی شب یہ قافلہ کوفے کے باہر پہنچا شیری کے دروازے پر۔ رات کی تاریکی تھی۔ سپاہیوں نے شیری کے دروازے پر دق الباب کیا۔ شیری کے خادم آگے آئے، دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رات بہت ہو گئی، ہمیں ایک رات قیام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات بہت ہو گئی، ہمیں ایک رات قیام کرنا ہے، صبح ہم کوفے چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ سپاہی ہیں اور کچھ اسیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب شیری کے خادم اور خادمہ شیری کے پاس آئے، کہا بی بی ارے کچھ سرکاری سپاہی آئے ہوئے ہیں، ایک رات کا قیام چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ سپاہی ہیں اور عجیب قیدی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیری نے اپنی چادر کو سنبھالا، دروازے پر آئی، مادم کیجئے گا، دروازے پر آئی، کہتی کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم سرکاری سپاہی ہیں، ہمیں ایک رات کا قیام چاہیے اور ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہیں۔ شیری نے دروازہ کھول دیا، سپاہیوں کو ایک جگہ کہہ دیا کہ آپ یہاں آرام فرمائے۔ اب عزیزان وہ اسیر جو کربلا سے سپاہی لے کر آئے تھے شیری کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے شیری انہیں دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے۔ شیری رک گئی اور رک کر کہتی ہے ارے تم عجیب ہو، تمہارے وارثوں کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں، تم روتے بھی نہیں ہو، کچھ مانگتے بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ شہزادی فرماتی ہے اے بی بی ہمیں رونے کی اجازت نہیں، اگر ہم روتے ہیں تو ہمارے بچوں کو تازیانے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کو جلال آیا، شیری کو جلال آیا، جا کر کہتی ہے کہ میں حکم دیتی ہوں، میں نے تم نے ایک رات قیام کے لیے اپنا گھر دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ قیدی بھی گھر میں قیام کرے، آنگن میں نہ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کو یہ شیری اور اس کی خادمہ اپنے گھر میں لے کر جانے لگی۔ ابھی شیری چند قدم چلی ہی تھی کہ شیری کو امام کا جملہ یاد آ گیا، اے شیری کچھ اسیر تیرے گھر آئیں گے،
شیری میرے بھائی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا پورے اہل و عیال کے ساتھ مہمان ہوگا، اے شیری آج ہمارا وہ وعدہ پورا ہوا۔ انا للہ و انا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔